بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو دین کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑی۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب ان کی وفات حکیم محمد اجمل کی کوٹھی پر ہوئی، غسل دینے والے نے دیکھا کہ ان کی پیٹھ پر زخم کے بڑے بڑے نشانات ہیں۔ غسل دینے والے نے رشتہ داروں اور گھر والوں سے پوچھا کہ حضرت شیخ الہند کے جسم پر بڑے بڑے زخم کس چیز کے ہیں، لیکن گھر والوں کو کچھ معلوم نہ تھا۔ سارے لوگ حیران ہوئے کہ اہل خانہ سے بھی اس بات کو چھپائے رکھا۔ آخر حضرت کے ساتھ یہ کیا معاملہ تھا؟ بہرحال حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ ان کو شیخ الہند کے وفات کا پتہ چلا تو وہ وہاں سے جنازے میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت مدنی سے وہاں کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیے کہ حضرت شیخ الہند کے جسم پر بڑے بڑے زخم کس چیز کے ہیں؟ آخر یہ حضرت کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمانے لگے یہ ایک راز تھا اور حضرت شیخ الہند نے منع فرمایا تھا کہ میری زندگی میں تم نے کسی کو نہیں بتانا، اس لیے یہ ایک امانت تھی اور میں بتا نہیں سکتا تھا۔ اب چونکہ حضرت اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں لہذا اب میں بتا سکتا ہوں۔ پھر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جب ہم مالٹا میں قید تھے اس وقت حضرت شیخ الہند کو اتنی سزا دی جاتی کہ جسم پر زخم ہو جاتے تھے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ فرنگی انگاریں بچھا دیتے اور حضرت کو انگاروں کے اوپر لٹا دیتے تھے۔ جیل کے حکام کہتے تھے اے محمود صرف اتنا کہہ دو کہ میں فرنگیوں کے خلاف نہیں ہوں، ہم آپ کو اتنا کہنے پر ہی چھوڑ دیں گے۔ مگر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں یہ الفاظ کبھی نہیں کہہ سکتا۔ وہ حضرت شیخ الہند کو بہت زیادہ تکلیف دیتے تھے۔ حضرت جب اپنی جگہ پر رات کو سونے کے لیے آتے تو سو بھی نہیں سکتے تھے، نیند نہ آنے کی وجہ سے تکلیف اور ادھر اذیتیں۔ حضرت مدنی فرماتے ہم لوگ حضرت شیخ کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتے۔ ہم نے ایک دن رو کر کہا حضرت آخر امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحیل لکھی ہے، لہذا کوئی ایسا ہیلا کر کے آپ ان کی سزا سے بچ جائیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں۔ حضرت مدنی فرماتے ہیں اگلے دن پھر حضرت کو سزا دی گئی۔ جب کئی دن متواتر طریقے سے یہ سزا ملتی رہی تو ایک دن ایک فرنگی کھڑا ہو کر کہنے لگا اے محمود تجھے کیا ہے، تو یہ کیوں نہیں کہنا چاہتا کہ میں فرنگیوں کا مخالف نہیں ہوں؟ اس وقت حضرت شیخ نے فرمایا کہ میں اس لیے یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میں اللہ کے دفتر سے نام کٹوا کر تمہارے دفتر میں نام نہیں لکھوانا چاہتا۔ حضرت مدنی فرماتے ہیں ایک دفعہ حضرت آئے تو ہم نے دیکھا کہ آج حضرت کو بہت اذیت ناک سزا دی گئی ہے۔ ہم حضرت کے ساتھ 3 شاگرد وہاں موجود تھے۔ ہم نے مل کر عرض کیا حضرت کچھ مہربانی فرمائیں۔ اب جب حضرت نے دیکھا کہ مل کر انہوں نے بات کی ہے تو حضرت کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ فرمانے لگے اے حسین احمد تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں تو روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال کا، میں تو روحانی بیٹا ہوں حضرت خبیب کا، میں تو روحانی بیٹا ہوں حضرت سمیہ کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کو اتنے کوڑے مارے گئے اگر ہاتھی کو بھی مارے جاتے تو وہ بھی چیخ چیخ کر مر جاتا۔ اے حسین احمد میں تو روحانی بیٹا ہوں مجدد الافسانی کا، جن کو 2 سال کے لیے گوالیار کے قلعے میں قید رکھا گیا تھا۔ میں تو روحانی بیٹا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کے ہاتھوں کو کلائیوں کے قریب سے توڑ کر بیکار بنا دیا گیا تھا۔ اے حسین احمد کیا میں ان فرنگیوں کے سامنے شکست تسلیم کروں؟ نہیں، یہ میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہیں مگر دل سے ایمان نہیں نکال سکتے۔ میرے دوستو جب ایسی استقامت ہوتی ہے پھر اللہ رب العزت فیض بھی جاری فرما دیتے ہیں۔